الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے عربی میں استعمال ہونے والے ایک لفظ کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کی ترکیب کس طرح کی جاتی ہے، وہ ترکیب میں کیا واقع ہوتا ہے۔ وہ لفظ ہے لفظ البتہ۔ البتہ یہ عربی میں استعمال ہوتا رہتا ہے، جیسا کہ عربی پڑھنے والوں سے یہ بات مخفی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ لفظ احادیث مبارکہ میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تو بہت سارے طلباء کرام اس بات میں پریشان رہتے ہیں کہ یہ لفظ البتہ یہ ترکیب میں بنے گا تو کیا بنے گا، اسے ہم ترکیب میں کیا بنائیں گے، اس کی ترکیب کس طرح کریں گے۔ تو اس میں بہت سارے طلباء کرام پریشان رہتے ہیں، اس وجہ سے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کی ترکیب عرض کر دوں۔ حدیث پاک میں کثرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک دو مثال پیش کرتا ہوں جس میں لفظ البتہ استعمال ہوا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، کچھ اس طرح ہے: حرمہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم البتہ الی آخرہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پہ اس حدیث پاک میں حرمہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم البتہ، اس میں لفظ البتہ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے: الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ الی آخرہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس حدیث پاک میں بھی لفظ البتہ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے: ان عبد الرحمن بن عوف طلق امرأتہ البتہ وہو مریض الی آخرہ۔ تو اسے معلوم ہوا کہ حدیث پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لفظ البتہ۔ تو جو احادیث مبارک پڑھتے ہیں انہیں چاہیے کہ اسے غور سے سنیں، کیونکہ احادیث مبارک میں بھی اس لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ تو اس کی ترکیب کس طرح کی جائے گی، البتہ کی ترکیب کس طرح کی جائے گی، یہ ترکیب میں کیا بنے گا، اسے جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ اسے غور سے سنیں اور یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ البتہ یہ مصدر ہے، باب ضرب یضرب اور نصر ینصر دونوں باب سے آتا ہے، یعنی بتہ یبتو اور بتہ یبتو دونوں باب سے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور اس میں جو الف لام ہے، یہ اس کے بارے میں بعضوں کا یہ قول ہے کہ یہ الف لام وصلی ہے، یعنی الف لام میں جو حمزہ ہے نا، حمزہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حمزہ وصلی ہے، اور بعضوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ حمزہ قطعی ہے۔ لیکن قیاس کے مطابق تو یہی ہے کہ یہ حمزہ وصلی ہے، اس لیے کہ ثلاثی مجرد کے مصدر میں جو حمزہ داخل ہوتا ہے وہ حمزہ وصلی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ معلوم چلا کہ البتہ کے اندر جو حمزہ ہے یہ وصلی ہے، نہ کہ
قطعی۔ یہ الف لام کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور بغیر الف لام کے بھی استعمال ہوتا ہے۔ الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے لا افعلہ البتہ، یعنی میں اسے ہرگز نہیں کروں گا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے لا افعلہ بتتاً، اس کا معنی بھی ہوئی کہ میں اسے ہرگز نہیں کروں گا۔ تو یہ الف لام کے ساتھ اور بغیر الف لام کے دونوں طرح یہ استعمال ہوتا رہتا ہے۔ ترکیب میں یہ مفعول مطلق بنتا ہے، یعنی پہلے جو گزرے ہوئے فعل کا یہ مفعول مطلق بنتا ہے۔ یہ مفعول مطلق محل یقین میں استعمال ہوتا ہے، جہاں پہ کوئی بات یقین کے ساتھ کہنی ہو تو وہاں پہ اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ یقین کی جگہ میں البتہ کا استعمال ہوتا ہے، تو اس کی تقدیری بات اس طرح ہوتی ہے بتہ البتتاً۔ تو یہ معنی میں ہوتا ہے قطع قطعاً یا جزم جزماً کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بتہ البتہ یہ قطع قطعاً اور جزم جزماً کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ محل یقین میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے آپ شرح تہذیب میں، جیسا کہ شرح تہذیب نے استعمال کیا ہے لفظ البتہ کو یقین کی جگہ میں، شرح تہذیب میں ایک جگہ استعمال کیا گیا ہے، وہاں پہ سواء الطریق، اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے ای وسطہ الذی یفضی سالکہ الی المطلوب البتہ، یعنی وہ راستہ جو اس پہ چلنے والے کو مطلوب کی طرف یقینی طور پر پہنچا دے۔ وہ راستہ، سوء طریق سے مراد وہ راستہ ہے جو اس پہ چلنے والے کو مطلوب تک پہنچا دے یقینی طور پر۔ تو یہاں پہ صاحب تہذیب نے، شرح تہذیب نے یہاں پہ یقین کے لیے استعمال کیا ہے۔ اسی طرح جہاں پہ بھی یہ استعمال ہوگا وہ محل یقین ہی ہوگا، یقین کی جگہ میں ہی استعمال کیا جاتا ہے اسے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ لفظ البتہ یہ ترکیب میں مفعول مطلق واقع ہوتا ہے اور یہ یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جزمہ یا قطع وغیرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ